ڈاکٹر عامر لیاقت اور ابو طالب کی جنت۔ میں اس جنت میں جانے کو تیار نہیں جہاں ابو طالب موجود نہ ہو۔ ناظرین محترم، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مشہور مذہبی اسکالر اور معروف اینکر پرسن ہیں۔ دیگر شیعہ لوگوں کی طرح ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ ابو طالب نہ صرف مسلمان تھے بلکہ ایمان کو بانٹنے والے اور تقسیم کرنے والے تھے۔ آئیے قرآن اور حدیث اور اہل علم کی آراء کی روشنی میں اس عقیدے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ابو طالب مشرف با اسلام نہیں ہوئے اور ان کی موت حالت کفر میں ہوئی۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ اے نبی، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اسی آیت کے تحت حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر بغوی، تفسیر کشاف، تفسیر قرطبی، تفسیر نصفی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلالین، تفسیر روح المعانی، تفسیر مظہری اور دیگر عربی تفاسیر۔ اردو تفاسیر میں معارف القرآن، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع دیوبندی، تفہیم القرآن مولانا سید ابو الاعلی مودودی بانی جماعت اسلامی پاکستان، موضح القرآن مولانا نعیم مراد آبادی بریلوی، محشی ترجمہ قرآن احمد رضا خان بریلوی۔ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں قال الزجاج اجمع المسلمون على انها نزلت فی ابی طالب۔ زجاج نے کہا کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کتب احادیث میں سے امام بخاری نے باب قصہ ابی طالب کے تحت متعدد روایات لائی ہیں، جن میں سے ایک حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں فرمایا گیا ہوا فی زحزاح من نار، جبکہ امام مسلم صحیح مسلم میں روایت لائے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمه عند الموت قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ فابا فانزل اللہ انک لا تہدی من احببت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ان کی موت کے وقت فرمایا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، میں قیامت کے دن آپ کی گواہی دوں گا۔ ابو طالب نے انکار کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت انک لا تہدی من احببت نازل فرمائی۔